بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا لیکچر ہے کلاس میٹرک حیدرآباد بورڈ کے لیے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے سلیبس کا تعارف اور سورہ انفال کی 4 آیات پڑھی تھی، جس میں سورہ انفال کے اندر پہلے سورہ انفال یعنی انفال لفظ کی معنی، مال غنیمت کے حوالے سے بھی اس کی تعریف، اور ابتدائی 4 ہدایت مال غنیمت کے حوالے سے اس کا ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ ہوا کہ مومنین کی 5 صفات کیا تھی، ان کا تذکرہ آ گیا کہ وہ 5 صفات کیا تھی کہ اللہ کے ذکر سے مومن کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، تلاوت آیات سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور نیک کاموں میں اللہ کے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ان صفات کے بدلے میں 3 انعامات کا ذکر بھی ہوا کہ جو مومن اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کر دے گا تو ان کے لیے 3 انعامات کی خوشخبری دی گئی۔ پہلا انعام کیا ہے؟ بلند درجات ان کے رب کے پاس ہوں گے، ان کو بلند درجات ملیں گے، اور دوسرا انعام بخشش ہوگی، معافی، اور تیسرا عزت کی روزی۔ یہ 3 انعامات ہو گئے ان صفات کے بدلے میں۔ اب آگے چلتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا جو ہے اور باتیں کیا کی گئی ہیں۔ آگے چلیں 5ویں آیت سے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک جماعت مومنین کی ناخوش تھی۔ جیسا کہ تمہیں تمہارے رب نے نکالا تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، اور ایک جماعت، ایک گروہ مومنین کا ناخوش تھا۔ یجادلونک فی الحق، وہ لڑ رہے تھے تم سے حق بات میں، بعد ما تبین، ظاہر ہونے کے بعد بھی، کأنما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، وہ دھکیلے جا رہے ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں حق بات میں، بعد ما تبین، حق ظاہر ہونے کے بعد بھی، کأنما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ ہانکے جا رہے ہوں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہے یجادلونک، وہ آپ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ دوسرا ہے یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، دھکیلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے لکارہون، اس سے پہلے گزر گیا ناخوش۔ لکارہون اس کا مطلب ہے پہلے ہوگا، یجادلون کا بعد میں، وہ لڑتے ہیں آپ سے، جھگڑتے ہیں، اور یساقون، وہ دھکیلے جاتے ہیں۔ اس کو آپ آخر میں بھی دیکھ سکتے ہیں بک کے اندر، کہ بک کے اندر یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھکیلے جاتے ہیں، اور یہ کارہون لکھا ہوا ہے، ناگواری محسوس کرنے والے، اس کو ہم نے کہا ناخوش، ناخوش، ناگواری محسوس کرنے والے۔ تو یہ الفاظ بھی آ گئے۔ اب آتے ہیں اس میں جو بات کی گئی وہ کیا کی گئی ہے۔ اس آیت میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، یعنی غزوہ بدر کے لیے انہوں نے نکلنا ان کا اللہ کی طرف سے تھا، حق کے لیے تھا، اور ایک جماعت مومنین کی ناخوش تھی، مومنین کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اب ایک مومنین کی جماعت ناخوش تھی، کیوں؟ یہ مومنین کی جماعت کون سی ناخوش تھی؟ یہ اصل میں کمزور ایمان والے تھے، اس لیے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جب گھر سے نکلے تھے تو ان کا نکلنا تجارتی گروہ، جو ایک کفار کا تجارتی گروہ شام تجارت کرنے گیا تھا، اور ان کو پتہ چلا کہ وہ واپس مکہ سے مدینہ شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، تو مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں نہ وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں اور آئے دن ہم سے ہمارے لوگوں پہ اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو اس کا ایک مزہ چکھائیں،
یا ان کو ان کے کیے کی سزا دیں۔ تو اسی لیے وہ تجارتی گروہ کے ارادے سے نکلے تھے کہ تجارتی گروہ کو نقصان پہنچائیں اور تجارتی گروہ سے جنگ کریں، مگر جیسے ہی تجارتی گروہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا کفار مکہ کی طرف کہ مسلمان ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ان کے تجارتی قافلے کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے ہیں، تو فوراً وہ جو ہے ایک بڑے جنگی لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور ایک دوسرا جنگی لشکر تیار ہوا جو مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی علم ہوا، معلوم ہوا کہ ایک تجارتی گروہ کو بچانے کے لیے جنگی لشکر نکلا ہے مکہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے، تو صحابہ اکرام نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں۔ تو تمام صحابہ اکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم تجارتی گروہ کو چھوڑ کر جنگی لشکر کا مقابلہ کریں۔ تو یہی اسی پر اتفاق ہوا اور یہی فیصلہ ہوا۔ تو اس فیصلے پر ایک مومنین کی جماعت، یعنی ایک ایسا چھوٹا گروہ تھا جو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جنگی لشکر کے ساتھ جنگ کرے، بلکہ وہ چاہ رہا تھا کہ ہم تجارتی لشکر کے ساتھ جنگ کریں۔ اس لیے ان کا ذکر ہوا کہ یہ جو مومنین کا گروہ تھا وہ ناخوش تھا، اور اسی کے بارے میں یہاں بات ہوئی یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الموت، کہ یہی لوگ ہیں جو حق ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی سے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، اور ایسے لڑ رہے تھے جیسے کہ وہ ہانکے جا رہے ہو موت کی طرف، جیسے ان کو دھکیلا جا رہا ہو موت کی طرف، اور موت کو وہ دیکھ رہے ہوں۔ یعنی ایسا ان کا ایمان کمزور تھا کہ جیسے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بات کی گئی ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو گروہوں میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہارا ہوگا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے بغیر ہتھیار والے کو، غیر ذات الشوکہ یعنی بغیر ہتھیار والا، بغیر کانٹے کے یعنی بغیر ہتھیار والا، تکون لکم وہ تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کرے بکلمات اپنے کلمات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کفار کے جڑوں کو کاٹ دے۔ دوبارہ دیکھیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو گروہ میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ کہ وہ تمہارا ہو جائے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اور تم چاہتے تھے بغیر ہتھیار والے کو، بغیر کانٹے والے کو، یعنی تجارتی قافلے کو، تکون لکم وہ تمہارا ہو جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کرے اپنے کلمات سے، اپنے احکامات سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کفار کی جڑ کاٹ دے۔ تو اب اس میں جو لفظ ہے وہ دیکھیں، اس میں آگے لفظ ایک ہی لفظ ہے، غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر ہتھیار کے، اور بغیر کانٹے کے بغیر ہتھیار سے مراد تجارتی قافلہ ہے۔ تو اب اس آیت میں جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہ ہیں تمہارے سامنے، ایک تجارتی گروہ اور دوسرا جنگی گروہ، تم جس گروہ کا انتخاب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ اور یہاں پہ اس آیت میں ایک تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا گیا کہ اصل جو فتح ہوگی وہ تمہاری کس جنگ، کفار کے کس لشکر کے ساتھ جنگ کرنے میں ہوگی، اصل یعنی صحیح تمہارا فیصلہ کس بات میں ہوگا، وہ ہے جنگی لشکر۔ اس لیے یہاں اشارہ دے دیا اَنَّ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کہ تم چاہتے تھے کہ بغیر ہتھیار والوں سے جنگ کو، لیکن تکون لکم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اللہ چاہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کرے۔ تو حق کو حق ثابت کرنے کا مطلب یہی ہے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کفار کی جڑوں کو کاٹ دے۔ تو کفار کی جڑوں کو کاٹنے کا مطلب یہی ہے کہ تم جو ہے جنگی لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، تاکہ کفار کی جتنی بھی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ سب ختم ہو جائے۔ تو اس میں ایک خفیف سا اشارہ بھی دے دیا گیا۔ تو یہ بات کی گئی اس آیت کے اندر، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ تاکہ حق کو حق ثابت کرے اللہ تعالیٰ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ چاہے مجرمین کو ناگوار لگے، کتنا ہی ناگوار لگے ان کو۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کی گئی ہے تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور جھوٹ جھوٹ ثابت ہو جائے، مجرمین بھلے اس کو ناپسند کریں۔ یہ بات کی گئی اس آیت کے اندر۔ اسْتَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، أَنِّی مُمِدُّکُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ تمہاری میں مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ اس میں لفظ تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے تم دعا کر رہے تھے، فاستجاب کی معنی ہے کہ اس نے تمہاری دعا سن لی، قبول کر لی۔
ممدکم تمہیں بڑھاؤں گا، تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 فرشتوں سے، 1000 سے، مردفین جو لگاتار آئیں گے، مردفین کا مطلب ہے لگاتار آنے والے فرشتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں لگاتار آئیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس کو بنا دیا محض خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ اطمینان ہو اس سے تمہارے دلوں کو، مطمئن ہو جائے اس سے تمہارے دل۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد نہیں صرف اللہ کے پاس، مدد صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ بے شک غالب ہونے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا جو اللہ کے مسلمانوں نے دعا کی اللہ سے، اور اللہ کے نبی نے بھی دعا کی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے۔ اور یہ جو خوشخبری تھی، اس فرشتوں کی مدد کا وعدہ بھی کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو، ان کے دلوں کو اطمینان مل جائے، مطمئن ہو جائیں۔ تو یہ باتیں کی گئی۔ اب اس آیت کے اندر جو الفاظ معنی دیکھیں، اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے دیکھ لیں۔ یساقون آ گیا، تستغیثون تم فریاد کرتے ہو، غیر ذات شوکہ کا لفظ بھی آ گیا، بغیر کانٹے کے، بغیر ہتھیار کے۔ کارہون کا پہلے لفظ آ گیا۔ اہدا کا مطلب ہے ایک، مؤنث۔ مردفین کا مطلب ہے لگاتار آنے والے، ابھی ابھی گزرا۔ تابر کا مطلب ہے جڑ، بنیاد۔ یہ الفاظ سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ترجمہ بھی اب اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس لیسن کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری دیکھیں، کیا کیا باتیں کی گئی ہیں۔ اس میں جتنی باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں دیکھیں کہ اس میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے لیے نکلنا حق پر مبنی تھا۔ یہ بات کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ان کا نکلنا حق پر مبنی تھا، ان غزوہ بدر کے لیے نکلے۔ اصل تو ظاہری بات ہے، پہلے تو یہ تھا کہ تجارتی لشکر کا راستہ روکیں گے، مگر حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو جنگی لشکر کا انتخاب کرنا پڑا۔ تو یہ غزوہ بدر کا معرکہ جہاں پیش آیا تو اسی جنگی لشکر کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ ان کا نکلنا حق پر تھا اور حق کو ثابت کرنے کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کی گئی۔ اور دوسری بات کیا کی گئی ہے؟ مومنین کی ایک جماعت ناخوش تھی، مومنین کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اس کا ذکر آ گیا کہ مومنین کی جماعت ناخوش کون سی تھی؟ جو مومنین کی جماعت چاہ رہی تھی کہ صرف تجارتی گروہ سے لشکر جنگ کرے اور جنگی لشکر کے ساتھ جنگ نہ کرے۔ یہ کمزور ایمان والے تھے، ان کا ایمان کمزور تھا تو وہ ناخوش تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام جو تھے وہ اسی بات پر تھے کہ ہم جنگی لشکر کا مقابلہ کریں۔ اور جو تیسری بات کی گئی ہے وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، نازل کیے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اور اس یہاں سے ہوئی کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کفار کے 2 گروہ میں سے ایک جنگی گروہ اور دوسرا تجارتی گروہ میں سے ایک پر فتح دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم جس گروہ کے ساتھ جنگ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا۔ تو مسلمانوں نے جنگی لشکر کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ اور چوتھی چیز جو ذکر کیا ہے وہ بھی اسی انعامات کے اندر، دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر انعامات نازل کیے ان میں سے دوسرا وہ فرشتوں کی مدد کا وعدہ تھا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعا کے نتیجے میں، جو مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی جس کا ذکر آخر میں لیسن کے اندر بھی ہوا، اسی دعا کے نتیجے میں ہوا کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ وہ فرشتوں کے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرے گا جو لگاتار مسلسل آئیں گے۔ تو یہ باتیں کی گئیں اس آیت کے اندر۔ اب اس آیت کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ساری ذکر ہو گئی، اور اس ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ ساری آ گئی پہلے لیسن کے اندر۔ پھر آپ ایکسرسائز کے اندر بھی دیکھیں گے تو ایکسرسائز کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں 2 سوال ہے۔ پہلا سوال اس سبق میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور دوسرا سوال ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو مومنین کی صفات بھی آ گئی، 5 صفات بتائی گئیں اور ان کے انعامات 3 بتائے گئے۔ اور دوسرا سوال 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ 2 گروہوں سے مراد دونوں جنگی جو کفار کے 2 گروہ ہیں،
ایک تجارتی گروہ جو تجارت کرنے کے لیے مکہ سے شام گیا ہوا تھا ابو سفیان کی سرداری میں، ابو سفیان کی سرداری میں شام گیا ہوا تھا تجارت کرنے مکہ سے جس کے اندر سارے کفار کے ہر شخص کا حصہ اس میں شامل تھا، یعنی ان کی چیزیں وہ خریدنے گیا ہوا تھا تاکہ وہ وہاں سے خرید کر لائے۔ تو دو گروہ سے مراد ایک تجارتی گروہ جس کے سردار ابو سفیان تھے، اور دوسرا جنگی گروہ جس کے سردار ابو جہل تھے، جو تجارتی گروہ کی مدد کرنے کے لیے مکہ سے نکلا جس کے سردار ابو جہل تھے۔ تو یہ دوسرا گروہ جو مکہ سے نکلا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، دو گروہ سے مراد یہ دونوں گروہ ہیں۔ تو دو گروہ سے مراد بھی آ گئی، یعنی آپ کی ایکسرسائز بھی سالو ہو گئی، اور نیچے پھر جو ہے آیات ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور آپ پہلے ہی اس کو دیکھ بھی اس میں آیت کے مفہوم کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، جو ہدایات ہیں مال غنیمت کے حوالے سے ان کا ذکر کیا گیا، 3 ہدایات یہاں بتائی گئیں، اور جو تیسری آیت ہے اس میں مومنین کی جو صفات ہے اس میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے کہ جب تلاوت آیات ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ کی ایکسرسائز بھی سالو ہو گئی، اور یہ ایکسرسائز آپ سوال جو ہے اپنی کاپی پر درج کریں، لکھیں، اور پھر آپ اس میں شیئر بھی کریں، دکھائیں بھی صحیح۔ تو امید ہے آپ کو یہ پہلا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔